بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ جمعہ کا درس شروع ہے۔ اس سے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بسم اللہ کی تفسیر کے حوالے سے بسم اللہ اس اللہ کے نام سے الذی اظہر جمیع الاشیاء بکمال قدرتہ، وہ اللہ جس نے کہ تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو اپنی کمال قدرت کے ساتھ یا اپنی کمال قدرت کی وجہ سے من کتم العدم الی الوجود بلا سبق مادۃ ومدۃ با، جس اللہ نے عدم کے پردے سے بغیر مثال کے، بغیر مادے کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر فیوچر کے، بغیر پاسٹ کے، بغیر مثال کے پیدا کیا۔ وہ اللہ تمام چیزوں کو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جس چیز کو بھی پیدا کیا وہی چیز اول ہے۔ آسمان اس سے پہلے آسمان نہیں تھا، زمین اس سے پہلے زمین نہیں۔ جس چیز کو پیدا کیا اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مٹیریل نہیں، اس کا کوئی مادہ نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کیا کرتا ہے اس اللہ۔ ہم اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم کسی چیز کو وجود دیتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اگزامپل ہوتا ہے۔ اب کپڑا ہے، سلا ہے، کیسا سلانا ویسا سلانا، تو ایک مثال رہتی ہے۔ وجود دیتے ہم ہیں لیکن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو بغیر مادہ کے، بلا سبق مادۃ، بغیر مادہ کے، ومدۃ، بغیر مدت کے۔ چاہے آپ قدرت کا اندازہ لگائیے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ سنے بھی ہوں گے کہ ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ بڑی اچھی بات آگے دیکھیے، مزہ آ جائے گا سننے میں، کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے گھر تک پیدل جانے میں آپ کتنا دیر لگائیں گے؟ 2-3 گھنٹے تو آپ اپنے حساب سے اگر کہیں تو 1 گھنٹہ تو شیور لگے گا، 1 گھنٹہ شیور لگے گا، لیکن پھر بھی بادل خواستہ نہیں جائیں گے آپ، نہ خواستہ، مجبوری کے طور پر آپ جائیں۔ دھیان دیجیے گا کہ یہ مدت کوئی ٹینشن کی چیز۔ اب آسمان و زمین کو اگر پیدا کرنے کی بات آئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے صرف 6 دن لگے ہیں پیدا کرنے میں۔ پورے آسمان 7 طبق، پورے زمین 7 طبق کو پیدا کرنے میں 6 دن لگے۔ ہم ایک بچہ پیدا کریں تو 9 مہینہ 10 مہینہ ویٹ کریں، وہ 6 دن لگے آسمان و زمین۔ تو اب آپ بتائیے کیسا خالق ہو، کیسا قدرت والا ہو۔ واہ واہ واہ۔ اسی کو کہا گیا کہ اللہ کی کیفیت مت تلاش، اللہ کی کمیت مت تلاش، بس اللہ کو اللہ مان۔ وہ کیسا ہے، کیوں ہے، وہ تمہارے بس سے باہر ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ایک چھوٹی سی جگہ میں رہنے والا، وہ آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، تو کہاں سے معلوم کر سکتا اس کو؟ واہ خیر، وہ اللہ جو بغیر میٹیریل کے، بغیر مادہ اور مدت کے پیدا فرمایا تمام اشیاء کو، اس اللہ کے نام سے۔ الرحمن علی عموم الاکوان، جو رحمان ہے علی عموم الاکوان، تمام کائنات پر، بے باعث یا بے باعث الرسل من نوع انسان المصور بصورت الرحمن، اللہ اللہ، کہ رسولوں کو بھیج کر کے، پیغمبروں کو بھیج کر کے تمام کائنات پر وہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ رسول جو انسانوں کی کوالٹی میں ہوتے ہیں، انسان کی کوالٹی میں ہوتے ہیں، اور جو انسان رحمان کی صورت پر ہوتا ہے۔ رحمان کی صورت بتا چکا ہوں۔ رحمان کی صورت کیا؟ میں نے کہا ہے کہ خالق کے خلق میں خالقیت نظر آنی چاہیے۔ ہم مخلوق ہے نا۔ اقوان کی معنی کیا ہے؟ کون کی جمع ہے، کون کا عالم کون، کائنات، جمع۔ ہاں، کون، کون کی جمع اقوان، کون بولتے ہیں کائنات کو، وہی سو چیز کو، ممکنات۔ خیر، الرحیم جو رحمان، جو تمام اقوان، تمام کائنات پر رحم فرمانے والا ہے۔ کیسے؟ یہدیہم الی روض الجنان، جو انہیں پہنچاتا ہے یا ہدایت فرماتا ہے روض الجنان، جنت کے باغات کی طرف۔ وَيُشَوِّقُهُمْ بِلِقَاءِ الْجِنَانِ، اور انہیں شوق دلاتا ہے کس کی؟ جنت سے ملاقات کرنے کی، کہ تم جنت سے ملاقات کرنے والے ہو۔ تو رحمان عام ہے،
رحمان عام ہے معنی کے اعتبار سے کہ بالکل سب پر وہ رحم فرمانے والا، اور رحیم خاص ہے مومن، جنت کی جو اشتیاق کرتے ہیں. خیر بڑی خاص بات ہے. ہاں رحمان عام ہے، سب کو سو رحم فرمانے والا، رحیم صرف مومنوں کو رحم فرمانے والا. خیر اب آپ دیکھیے لذا یسبح للہ ما فی السماوات و یسبح ای یقدس، پاکی بیان کرتا ہے. سورہ صف کی فرسٹ آیت کریمہ میں بھی میں نے بتا دیا سبح، وہاں پر پاسٹ کا صیغہ تھا، پاسٹ ماضی کا ورب پاسٹ کا صیغہ تھا، یہ ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر دو کا اسم. یسبح پاکی بیان کرتی ہے، ای یقدس مقدس جانتی ہے، للہ اللہ ہی کو، کون اللہ، الواحد الاحد المنزہ عن مطلق التحدید، وہ اللہ جو ایک ہے، ایکائیت اسی کے لیے ہے، اور جو مطلب لمٹ میں آنے سے پاک ہے، لمٹ میں آنے سے پاک ہے، اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کون؟ مظاہر ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تمام چیزیں جو ظاہر ہے آسمانوں میں اور ظاہر ہے زمینوں میں. ہم انسان ہی صرف پاکی بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، تمام مظاہر کائنات میں جتنی بھی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں سب اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح اپنے اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں. خیر بیجان چیزیں بھی ہاں مظاہر جو بھی ہیں، بس ہمیں پارہ نمبر 15 سے بتایا بھی تھا میں نے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے. ہاں بتایا تو شعور نہیں. ہاں ہم زبان قال حال دونوں سے، اور وہ زبان حال سے بیان کرتے اپنی اپنی زبان سے. خیر وہ اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب اللہ کی چند صفتیں یہاں پر آ رہی ہیں. وہ اللہ الملک جو بادشاہ ہے، الملک کی تفسیر غور کر رہے ہیں، المتسلط بالاستیلاء التام والسلطنۃ القاہرہ الغالبہ علی مملکۃ الوجود، یعنی وہ اللہ جو پورے طور پر غالب ہے. ملک مانے ایسا متسلط، ایسا غالب ہے پورے طور پر. والسلطنۃ القاہرہ، اور جس کی سلطنت زبردست ہے، علی مملکۃ الوجود، تمام کائنات، تمام وجود کائنات. آئی ملک ہوئی. وہ اللہ جو القدوس، جو قدوس ہے. یہاں پر ایک اللہ کے ساتھ کئی نام آ رہے ہیں، ملک، قدوس، عزیز، حکیم. دیکھیے گا وہ اللہ جو ملک ہے بتا دیا میں نے. قدوس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے المنزہ الطاہر ذاتہ عن سمت الحدوث و وصمت الامکان. واہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے گا قدوس کس کو کہتے ہیں؟ قدوس کا معنی کیا ہے؟ قدوس کا معنی ہے پاک، طاہر، جس کی ذات مٹنے کی علامتوں سے پاک ہو اسے قدوس کہتے ہیں. سمت، سمت منے علامت، حدوث منے مٹنے کی علامتوں سے پاک ہو، اور امکان کی صفت جس کے اندر نہ پائی جائے، سکنے والی صفت کمپلسری ہو، وہ ذات کو قدوس کہتے ہیں، مٹنے کا پائی. اب دیکھیں آگے العزیز، تیسری صفت، چوتھی صفت عزیز ہے. وہ عزیز کا مطلب الغالب علی عموم المقدورات، تو وہ غالب ہے تمام مقدورات پر، مطلب مخلوقات پر، بے کمال الاستیلاء والاستقلال. استقلالی طور پر، ایسا بھی نہیں کہ 5 سال کے بعد دوسری حکومت آئے گی، ایسا نہیں، ہمیشہ. الحکیم، آخری صفت حکیم، المتقن فی مطلق التدابیر الجاریہ فی عالم التصاویر بلا فتور و قصور. حکیم کیسے ہے؟ یعنی تمام تدبیریں اسی کے پاس، جو بھی تدبیر فرماتا ہے وہ یقینی طور پر تدبیر فرماتا ہے. ہم بھی تدبیر کرتے ہیں لیکن بسا اوقات تدبیر کام نہیں آتی. جیسے دیکھیے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہ تدبیر ہے لیکن وہ ان کے دوائی کام نہیں آتی، دوسرے کے پاس لے جانا پڑتا ہے. ہماری تدبیر کام نہیں آتی، لیکن اللہ حکیم اور حکمت والا ہے. مطلب وہ جس چیز کو، جو بھی چیز، جو بھی وجود دیتا ہے اس کی حکمت یقینی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. واہ، یہ آیت نمبر 1 کا اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اور ذات کے حوالے سے. یہاں پر آپ ذرا سے غور کیجئے کہ اللہ پاک کے لیے کتنی صفت بیان ہوئی یہاں پہ. اللہ، اس کے بعد ملک، اس کے بعد قدوس، اس کے بعد عزیز، اس کے بعد حکیم. تو 5 نام کے ساتھ ایک آیت میں اللہ پاک ہے. نہیں بتایا نا، حکمت تو ہم بھی کرتے، ایسی حکمت والا جس کی حکمت اور تدبیر میں یقین ہو، ہاں اس میں کوئی شک نہ ہو. شک نہ ہو، یقین ہو. جیسے کہ ہم یہ دوا کھلائے ہیں کہ ہونا ہے، ہمارے پاس پڑھنا پڑتا ہے بسم اللہ اللہ شافی، کھانے کے وقت بھی بولنا پڑتا ہے اللہ شافی. یہ تدبیر ہماری یقینی نہیں ہے، تدبیر تقدیر کے تحت اللہ پاک کی کرتا ہے. خیر اب جو دوسری آیت آ رہی ہے، اسی کو میں جو کل بھی ایک جملہ کہا نا کہ قرآن پاک کی ریئلٹی کو سمجھ،
کہ سورہ جمعہ کی فرسٹ آیت میں اللہ 5 ناموں کے ساتھ، ایک آیت 5 ناموں کے ساتھ، اور آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اپنے لیے رکھا اور کہا کہ میری، یعنی میں حکیم، قدوس، عزیز، ملک، اللہ، یہ 5 میں ایسا ہوں۔ اچھا اسی میں اور غور کریں کہ اس میں ایک اللہ، یہ بھی کوئی نہیں بن سکتا، یہ ایسی صفت ہے کہ کچھ دوسرا نہیں ہے، اور ملک چلو یہ بن سکتا، قدوس بھی کسی کو صفت نہیں، دھیان دیجئے گا، عزیز بھی اللہ کے رسول ہے، حکیم بھی دوسرے آ سکتے، لیکن آپ یہاں غور کیجئے کہ اللہ نے اپنے ساتھ جب ایڈ کیا اس کو، اس کا مطلب کوئی نہیں لے سکتا۔ اب آپ غور کیجئے، میں آنے والی تمہید کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ آگے فرما رہا ہوا الذی، ہوا منے وہ، جیسے پیچھے بتایا تھا وہ اللہ ہے نہیں، اب الذی بعث، جس نے بھیجا، اب صرف اللہ نے بھیجا جس کے بعد کے لوگ کر دیتے اللہ تعالیٰ نے بھیجا بس نہیں۔ اب اللہ اگر بولیں گے تو یہاں پر اللہ کی کیا تعریف ہے دیکھیے، اب اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیفینیشن بتایا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر جگہ آپ ترجمہ الگ الگ سن رہے ہیں، ہر جگہ الگ الگ سن، تو یہاں پر سورہ صف جمعہ کی فرسٹ آیت کریمہ میں 5، تو آپ اگر کہیں گے اس نے بھیجا، تو اس نے بھیجا سے مطلب یہ 5 اللہ قدوس حکیم عزیز ملک نے بھیجا، یہ ہے۔ میں بس ایک بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے اور صرف یہ بولے کہ میں حاکم صاحب کے پاس سے آیا، اس کے بعد ارے وہ حاکم جو جج بھی رہ چکے، ارے وہ ہے، دھیان دیجیے گا انٹروڈکشن میں اگر علامتیں ظاہر کرتے چلے جائیں تو سامنے والوں کو اٹریکشن ہوگا کہ نہیں، آٹومیٹک یہ وہ ہے، کیونکہ ایسے وصف سے کسی کا انٹروڈکشن کرانا جو مشترک ہو، ایکول ہو، کامن ہو، تو اس میں زیادہ یہ نہیں ہوتا، دھیان دیجیے۔ معبود اگر بولتے کہ معبود نے بھیجا، تو معبود تو عرب میں اتنے عرب والوں نے معبود کو مانا کہ پوجنے والے کم نظر آ رہے ہیں، جن کو پوجا جا رہا ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ 365 بت تھے نا، وہ معبود ہی تو کہلاتے تھے ان کے، لیکن اللہ پاک نے معبود کا لفظ نہیں کہا۔ وہ اللہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ 5 اللہ، دھیان دیجیے، یہ 5 اوصاف کے بعد فرما رہا ہے کہ بعث فی الامیین رسولا، کہ بے پڑھوں میں، امیوں میں، امی میں، یہ اصل آج کا پوائنٹ یہ، امی لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا، امی لوگوں میں ہی سے بھیجا۔ ابھی تک نہیں سمجھے آپ میں جو بولنے جا رہا ہوں، کیا بولنے جا رہا ہوں؟ سرکار کو بولا امی میں جو نئے پڑھے سے لوگوں میں سے بھیجا ہوں، نہیں تو یہ کون بھیجا؟ اللہ نے نہیں، ہاں ملک، یہ سمجھیے، یہ سمجھیے ایک دم۔ اس کی اور ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، یہ کہ اگر کہا جائے کہ میں ان کے پاس سے آیا، اچھا ٹھیک، اگر کہوں نے وہ ان کے پاس سے آیا ہوں جو موت بھی دیتے ہیں اور زندہ بھی کرتے ہیں، اب سسر چگڑی آ جائیں گے، صحیح ہے نا؟ تو مطلب اوصاف کے ساتھ اللہ کو یاد کیجئے اور محسوس کیجئے کہ ارے اللہ سے بولے، یہ میں بتانے جا رہا ہوں، تفسیر الجیلانی کا اثر دے رہا ہوں کہ اللہ سے وہ بولیں گے تو اللہ تو کامل، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن نہیں، یہ آیت کریمہ سے پہلے 5 صفت اللہ کی ہوئی ہے، وہ اللہ۔ اب یوں کہیے، کون اللہ قدوس نے بھیجا، کون اللہ ملک نے بھیجا، کون اللہ عزیز نے بھیجا، کون اللہ حکیم نے بھیجا۔ تو مطلب بھیجنے میں، ہاں اب بتانے جا رہا ہوں، بھیجنے میں بادشاہت بھی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے، بھیجنے میں قدوسیت بھی ہے، بھیجنے میں عزیزیت بھی ہے، اور بھیجنے میں حکمت بھی ہے، کیونکہ اللہ صرف بولیں گے تو بھیجنے میں صرف معبودیت کا پہلو کہ معبود نے بھیجا، لیکن نہیں، وہ اللہ اصل بہت بڑا عقیدہ یہ دینے جا رہا ہوں کہ لوگ جو بولتے ہیں، میں عنوان بنا دے رہا ہوں کہ حضور بے پڑھے تھے، ان کو پڑھنے نہیں آتا تھا، لکھنے نہیں آتا تھا، اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کیا؟ امی، امی، حمزہ میم پیش، ام بن یازر می، امی، امی کا معنی ہوتا ہے بے پڑھا، بے لکھا، جیسے پارہ نمبر 1 میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، تو بعض ایسے ہیں یہودی جو کتاب یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، الا امانیہ، آرزویں، تمنا ان کے پاس ہے، آرزویں
وہ یہ تمنا ہے ان کے پاس پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو امی معنی ہوتا ہے جو لکھنا بھی نہ جانے پڑھنا بھی نہ جانے. اور اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ جو قدوس ہے, دیکھیے گا وہ اللہ جو غالب ہے, عزت والا, حکمت والا بادشاہ. ایسے انٹروڈکشن کا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نہ لکھے ہوئے اور نہ پڑھے ہوئے تمام بے پڑھوں اور تمام بے لکھوں میں انہی میں سے ایک کو بھیجا, امی. جملے میں غور کر رہے ہیں آپ, امی رسول بھیجا. بس یہی ہم امت کو آج بتانے جا رہے ہیں کہ امی رسول جو ہے, امی. اگر آپ امی کا معنی جیسا کہ جماعت کے لوگ کر رہے ہیں کہ امی بولتے ہیں جو پڑھنے وڑھنے نہیں آتا, لکھنے پڑھنے نبی کو نہیں آتا تھا, اور کچھ لوگ تو جاہل کا بھی ترجمہ کرتے ہیں, معاذ اللہ. اب ہم آپ کو صرف یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ 5 اوصاف کا حامل اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا. امی صرف نہیں کہا ہے, رسول کہا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ تعالیٰ نے رسولا منہم, انہی امیوں میں سے ایک امی جو رسول ہے, رسول بنا کر کے ہم نے بھیجا. سمجھ رہے آپ؟ نہیں, ابھی بھی نہیں سمجھے. ابھی اب سمجھا رہا ہوں زیادہ. دیکھیے, لکھنے جن کو نہیں آتا دوسروں کو لکھا سکتا نہیں لکھا سکتا. بھائی آپ کو لکھنے نہیں آتا, آپ کو کہوں بورڈ پہ لکھے تو آپ صاف کہتے ہیں کہ نہیں آتا. پڑھنے جن کو نہیں آتا پڑھا سکتا. یہی ہم بتانے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو, اور صحیح امی کا عقیدہ دے رہا ہوں کہ رسول جو امی ہے وہ جاہل اور ان پڑھ بے لکھے یہ سب جملہ جو استعمال کیے گئے ہیں اور جس سے توحید ٹپکتی ہے وہ سب لوگ سمجھ جائیں کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی توہین اور گستاخی کی ہے جس سے ان کا ایمان بھی چلا گیا, عمل بھی برباد ہو گیا. کہ کیونکہ امی جو ہوتا ہے اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو امی کا معنی لکھا ہوا بھی نہیں, پڑھا ہوا بھی نہیں. لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ امی جو تم سمجھ رہے ہو کہ پڑھے ہوئے بھی نہیں, لکھے ہوئے بھی نہیں, یہ رسول ہیں. اب رسول اگر ہے تو رسول جو ہوگا وہ تو ضرور کچھ نہ بولے گا. دھیان دیجیے گا, کچھ بولے گا, امت کو بتائے گا. اور بتانے والے کو جاہل اگر کہیں گے تو وہ بتا کو کیا رہا ہے, وہ بتا کیا رہا ہے, توجہ دے رہے ہیں آپ, بتا کیا رہا. کیونکہ جب رسول ہے تو اب رسول ہونے کی بنیاد پر خدا کے پیغام کو وہ بتائے گا. اور بتانے والا اگر جاہل ہوتا تو بتا نہیں سکتا. دھیان دیجیے گا, بتا نہیں سکتا. اب غور کیجئے, اس کی میں وضاحت جو اپنی زبان سے کیا, اب اس کو اسی میں دیکھیے. اگر رسول جانتے نہیں ہے پڑھنا, اگر رسول جانتے نہیں ہے لکھنا, اور امی کا معنی رسول کے لیے یہی فٹ ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے, تو آپ بتاؤ کہ اللہ آگے اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ 5 اوصاف کا حامل مولا ایک امی میں سے ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, یہ امی رسول ان امیوں پر اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں. کچھ سمجھا؟ کیا مطلب, یعنی پڑھتے ہیں. امی کا معنی ہوتا ہے نہیں پڑھنے والا, لکھنا پڑھنا جن کو نہ آتا ہو, یہ نا مطلب ہے. تو وہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا نبی کو, کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ پاک اسی آیت میں فرما رہا کہ یہ رسول امی ہے لیکن سارے امیوں کو میری آیت پڑھ کر سناتے ہیں. تلاوت کا مطلب یہی تو ہوا. اب آپ کو کہوں قرآن تلاوت کیجیے تو مطلب پڑھنا شروع کریں گے. اب آپ غور کیجیے گا, وہ رسول یتلو تلاوت کرتے علیہم ان امیوں پر, یہ آیات ہی اللہ کی آیتوں کو. ایک بار تو اسی سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ عام جاہلوں, پاگلوں, بے پڑھوں کے معنی میں نہیں ہے معاذ اللہ, بلکہ رسول کا امی ہونا رسول ہونے کی حیثیت سے. اب کیا ہے پھر رسول ہونے کی حیثیت سے, تو وہ یہی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا 3 طرح سے, آپ بتا 3 طرح سے. ایک ہوتا ہے ام مانے اصل, دھیان دیجیے, ام مانے اصل, اور یا نسبتی ہے جیسے حیدرآباد اور اس میں یا حیدرآبادی, حیدرآباد والے. تو امی مطلب یہ کہ مکہ کو ام القرى کہا جاتا تھا. اس کو ام القرى تمام گاؤں اور شہروں کی اصل. تو آپ کا امی نام اس لیے کہ آپ مکہ یعنی اصل والے میں پیدا ہوئے. دھیان دیا آپ نے,
امی حیدرآباد میں آپ ہوئی، دھیان میں آیا؟ تو امی اس لیے کہا گیا، ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسری بات، امی کا معنی بے پڑھے بے لکھے، کائنات میں کسی نے بھی آپ کو پڑھایا نہیں اور آپ کو لکھایا نہیں۔ ایک معنی امی کا یہ ہے، دھیان دیجیے گا۔ اور ایک معنی جو سب سے اچھا معنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا امی ہونا یہ معجزہ ہے۔ کچھ سمجھا؟ رسول کا امی ہونا یہ معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنیے، معجزہ اس کو کہتے ہیں جو ایسی بات ہو جو عقل میں اور لاجک میں اور سینس میں نہ آ سکے۔ Surprise things. Surprise things. کیا سرپرائز؟ Surprise things. کیا مطلب؟ جو آپ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ نہیں، اندازہ لگا نہیں سکتے، عقل میں نہ آئے۔ جیسے آپ وہاں پہ ہیں، ابھی آپ جو ہے کھڑے ہو جائے اس پہ، پنکھے پر چڑھ جائیں تو جی مفتی صاحب بھی پاؤں چھوڑنے لگے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ عقل میں نہ آئے، سینس میں نہ آئے، دماغ میں نہ آئے۔ تو آپ بتائیے، رسول آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول آپ امت کو بتا رہے ہیں، رسول آپ ہدایت دے رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے آپ کو امی، تو رسول یہی کہیں گے کہ عقل میں جو نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، آنکھ بند کر بول دے کہ یہ معجزہ ہے میرا۔ سمجھ گیا؟ تو امی تین حیثیت سے، ایک تو مکہ کی حیثیت سے ام القرآ، اور ایک یہ کہ کوئی ان کا استاذ نہیں اس لیے کہا گیا دنیا مخلوق میں، اور تیسرا یہ کہ حضور کا امی ہونا معجزہ۔ ان کا استاد ہی نہیں بنانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، اس لیے نہیں، استاد جو بھی بنتا ہے یا سرنل قرآن بھی پڑھاتا تو اس کا احسان اس کے اوپر ہوتا، اور محمد عربی ساری کائنات کے احسان بن کر آئے ہیں، کائنات کا اس پر احسان نہ ہو۔ چنانچہ سورہ آل عمران کا آیت نمبر 174 میں آپ دیکھیں گے یا 154 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس میں ایک رسول بھیجا۔ تو مومنوں پر احسان ہے رسول کا آنا۔ تو مخلوق استاذ نہیں، کیونکہ استاذ کو پھر رسپیکٹ دینا، استاذ کی تعظیم فرض ہوتی ہے، اور خلق میں محمد عربی کے علاوہ توجہ دیجیے کسی کی تعظیم فرض نہیں ہے، نبی کی تعظیم فرض ہے۔ حالانکہ ہے قرآن کی تعظیم کریں گے، صحابہ کی تعظیم، لیکن اسٹیٹس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں، کہنا یہ ہے کہ جو لوگ امی کے، جیسے بہت سارے پیپرز آ گئے تھے ہمارے پاس کہ حضور امی ہیں، بے پڑھے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سیم ویسے ہی سورہ فرقان کہہ رہا ہے کہ آنکھوں سے پاک کو جمع کریں گے۔ ارے بے وقوف، نہیں تو قرآن جو کہتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھو۔ جیسے میں نے اسی آیت میں بتایا کہ وہ اللہ، آپ بار بار بول بھی رہے تھے اللہ، لیکن ہم نے کہا نہیں، اللہ یہاں سمپل نہیں ہے، قدوس، ملک، عزیز، حکیم، یہ اللہ بھیج رہا ہے۔ مطلب جو بھیج رہا ہے وہ بھیجنے میں حکمت بھی ہے، بھیج رہا ہے قدوسیت بھی ہے، بھیج رہا ہے غلبہ بھی ہے، بھیج رہا ہے بادشاہت بھی ہے، تو بھیج رہا ہے۔ یہ اسٹیٹس جب بیان کریں گے تو اب سامنے والے کی طرف اٹریکشن ہوگا کہ وہ بھیج رہا ہے ان کو، تو یہ ایسے عام نہیں ہوگا، یہ عام نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جب اللہ بھیج رہا ہے سمپل انداز میں نہیں تو یہ بھی عام نہیں ہوں گے۔ تو وہ اللہ جس نے امیوں میں، اچھا یہ بھی کمال ہے، امیوں میں، اچھا اسی آیت میں نبی بھی امی نظر آ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی امی نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسرے میں دیکھے گا دوسرے واقعی امی ہیں، وہ بے پڑھے لکھے ہوئے ہیں حقیقت میں، اور یہ امی ہو کر کے بھی پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ غور کرے آپ، انہی میں سے بھیجا، امیوں میں ہی سے نکالا، سبحان اللہ۔ تو وہ واقعی بے پڑھے لکھے، یعنی ان کے لیے امی ڈکشنری کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن مصطفیٰ کے لیے امی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ رسول جاہل نہیں ہوتا۔ رسول، ارے ایک عام سے عام حضرت یوشع، حضرت ذوالکفل، حضرت یسع جو غیر معروف نبی ہے، ان کو بھی اگر آپ نبی مانتے ہیں تو نبی کہتے ہی ہیں اس کو جو اللہ کی، مطلب محمد عربی کے علاوہ جو اللہ کی صفات کا پتہ دے، اللہ کی علم کا پتہ دے، اس کی قدرت کا پتہ دے، جو غیب کی دنیا کا پتہ دے، وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہم تو پڑھتے ہیں، کتابوں کو دیکھ کر عالم بنتے ہیں، اور وہ تو بے دیکھے دنیا کا علم دے رہے ہیں، غیب کی دنیا کا علم دے رہے ہیں، تو وہ تو بہت بڑے ہوں گے۔ لہذا کوئی بھی نبی جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوتا، نبی ہوتا تو جاہل نہیں ہوتا، اور جاہل ہوتا تو نبی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو سارے نبیوں کے نبی ہیں، یہ امی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یتلو تلاوت کرتے ہیں آیات، اللہ کی آیتوں کی
پر، اور دیکھیے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر کو بھی صاف کرتے ہیں. بڑے سے بڑے LLB کو اور ایڈوکیٹ کو بلائیے، کیا تم دنیا کی ظاہری کتابوں کو خوب پڑھے ہوں گے لیکن اندر کیا ہے بتاؤ؟ ڈاکٹر کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں تخمینہ رہتا، خیال رہتا کہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا، ویسا ہے تو ایسا ہوگا، کتاب میں دیکھتے. لیکن نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ یہ آپ کے دل کو صاف کرتا ہے. امی ہو کر صاف کرتے ہیں. کتنا بڑا کمال ہے کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو پڑھے لکھے کا سینس یہ ہے کہ وہ ظاہر پر اثر کرے، لیکن یہ رسول امی ایسے ہیں جو باطن کو صاف کرتے، تزکیہ نفس. اور وہ اچھا یہ آگے کیا دیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کی یہ تعلیم دیتے ہیں. نہیں، قرآن کی یہ تعلیم دیتے ہیں. میں تعلیم پر جو اشارہ کر رہا ہوں علم سے ہے، اور علم بولتے جاننے کو. والحکمت، اور حکمت سکھاتے ہیں. ارے جب یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ کتاب کیسے سکھا رہے ہیں، اور یہ حکمت کی تعلیم کیسے دے رہے ہیں؟ تعلیم دینا بغیر پروفیسر کے لیکچر کیسے دے سکتا ہے کوئی؟ بغیر علم کے معلم کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ بغیر تعلیم کے ٹیچر کیسے ہو سکتا؟ نبی کا کہا جا رہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ امی رسول ہے، لیکن ان کا پوزیشن یہ ہے کہ یہ امی ہو کر کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، احکام شریعت کی تعلیم دیتے ہیں. اور آگے دیکھیے ایک اور بڑا عقیدہ. اتنا تو عقیدہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ امی کا معنی جاہل، ان پڑھ کرنے والا، مکمل جاہل. ایسا نہیں، مکمل جاہل ہے. نبی جو امی ہے وہ نبی ہے، نبی جو امی ہے وہ رسول ہے. اور وہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام کو ایکسپلین کرے امت کے سامنے. اور ایکسپلینر جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، ایک دم صاف. قرآن نے کہہ دیا صاحب. آگے جو آ رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ اس رسول کی یہ شان بیان ہوئی کہ یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں. اب میں اصل وہ بتانے جا رہا ہوں کہ سورہ والضحیٰ میں ایک پڑھ بھی لیے تھے آپ. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. اس سورہ والضحیٰ میں آیت نمبر 7 ہے. اس میں کیا ووجدک ضالا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو ضال مانے ہوتا ہے گمراہ. نوٹ کیجئے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کیا معنی ہوا؟ اور اے حبیب آپ کو ضال پایا. پہلے یہ ترجمہ کیا، ضال مانے ہوتا ہے گمراہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضال پایا، فہدا تو ہدایت بخشی. اچھا تو ہدایت. جملے پہ غور کیجئے گا، ابھی آگے نہیں گئے. تمام ترجمے جتنے بھی اہل سنت کے علاوہ ہیں ان سب نے ترجمہ کیا آپ کو گمراہ پایا. قرآن سے بتا رہا ہوں، ریئلٹی سمجھیے. گمراہ پایا. اب آپ بتائیے وہ رسول امی ہے، دھیان دیجیے، لیکن وہ رسول امی ہو کر کے تزکیہ نفس کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ہدایت دیتے ہیں. نہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، احکام کی تعلیم دیتے ہیں، یہ سب دیتے ہیں. جملے پہ غور. اب آپ ذرا توجہ سے بتائیے، اللہ سبحانہ فرما رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا. اب میں ایک بڑا اور ایک اس میں نقطہ دیکھ رہا ہوں. یہی دیکھنا تھا. سورہ والضحیٰ مکیہ، سورہ والضحیٰ مکیہ. اب آپ غور کیجیے، قرآن کی تعلیم دیتے مطلب جو بھی اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے وہ دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے، یہ مولانا ابوالعلا مودودی ہیں اور کیا نام اشرف علی تھانوی وغیرہ جتنے بھی اہل سنت کے علاوہ ہیں، سبوں نے ترجمہ یا تو گمراہ کیا، شریعت سے گمراہ ہے، حقیقت سے گمراہ ہے، اس سے گمراہ ہے، اس سے گمراہی کا ترجمہ کیا. سب نے گمراہی کا. اب آپ بتائیے اس آیت کریمہ میں کہ وہ امی رسول جو امیوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ایک پوزیشن، تزکیہ نفس کرتے ہیں دوسری پوزیشن، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں تیسری پوزیشن، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں چوتھی پوزیشن. اتنی چار پوزیشن والا گمراہ کیسا؟ آپ دنیاوی طور پر اگر کسی سے پڑھتے تو ایک سوال کھاتے ہو سکتا ہے غلط سمجھے ہوں گے
لیکن اللہ جس کا استاد ہو، اللہ جس کا استاد ہو، اس کا شاگرد گمراہ ہوگا، یہ کیسے یہ تو لاجیکلی طور پر بھی نہیں مان سکتے۔ ایک بات، چار صفت پوزیشن کے ساتھ کہ یہ رسول امی ہے، لیکن ان کی 4 پوزیشن ہے، 4 پوزیشن ہے۔ پہلی پوزیشن تلاوت بھی یہی کرتے ہیں اور رب بول رہا، اور رب جب بولے گا تو وہ کمانڈنٹ کے جملے ہوں گے۔ یہ سیکھ کر تلاوت کرتے نہیں ہیں، پڑھ کے تلاوت کریں گے نہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب جب اللہ بول رہا ہے، اچھا یہاں پر بھی بڑے نقطے کی بات ہے، اللہ بھی اپنی 4 صفت بیان کیا تھا یہی بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اللہ نے بھی اپنی 4 صفت پہلی آیت میں بیان کی، اور یہاں بھی رسول کی 4 صفت بیان کی۔ اللہ کے بعد 4 صفت، یہاں بھی رسول کے بعد 4 صفت۔ آیت قرآنیہ کی تلاوت، تزکیہ، حکمت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، 4 صفت۔ اب جو میں بولنے جا رہا ہوں وہی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ سارے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یہی ہم بتانے جا رہے تھے آپ کو۔ اگرچہ یہ سارے لوگ من قبل، یہ امی رسول، تلاوت کرنے والے رسول، تزکیہ دینے والے رسول، حکمت کی تعلیم دینے والے رسول، قرآن کی تعلیم دینے والے رسول کی بعثت سے پہلے سب گمراہ میں تھے، سب گمراہی میں تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ حضور کی آمد سے پہلے سب گمراہ تھے، تو اب اگر حضور خود گمراہ ہوں گے تو ہدایت کن کو ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو گمراہوں کو راستہ بتانے والے رسول ہیں۔ اب اگر ترجمہ کریں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، تو سوال یہ ہے کہ آپ تو امی میں آئے اور اللہ پاک امیوں کو گمراہ کہہ رہا کہ آنے سے پہلے یہ سب گمراہ تھے، تو اگر آپ بھی گمراہ ہیں تو پھر ہدایت کون دے گا؟ ہدایت کون دے گا؟ ان کو ہدایت کون دے گا؟ سوال یہ۔ اگر کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو پھر اللہ پاک نے بھیجنے کی 4 پوزیشن بتائی ہے۔ پہلے بولنا چاہیے کہ ہم نے ایسے رسول کو بھیجا جو گمراہ ہے، ہدایت دیا، پھر 4 پوزیشن دیا، لیکن نہیں، امی رسول کو بھیجا 4 پوزیشن دے کر کے۔ تو 4 پوزیشن کا مطلب بتا رہا ہے کہ نبی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، گمراہ نہیں ہیں۔ یہ اصل کیا ہے؟ یہ اسی کی پیداوار ہے، یہی سب ترجمے کی بنیاد پر نبی کو ہدایت نہیں ہے، نبی کو پاور نہیں، یو ہے نو پاور فار ہدایت، اس طرح سے جو کہا گیا ہے کہ یہ نبی کو ہدایت نہیں، کیوں؟ اللہ پاک فرما رہا ہے یہاں پر۔ اب ترجمہ، صحیح ترجمہ سنیے، گم ہونا، گم ہونا، گمراہ ہونا، پرشین ورڈ ہے گم اور راہ، گمراہ ہونا۔ اب دیکھیے ایک دم بڑے اچھے سے ترجمہ، اعلیٰ حضرت نے اچھا ترجمہ کیا ہے، لیکن صحیح ترجمہ آپ کو لفظی طور پر ہم بتا دیں۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے حوالے سے آپ کو تفسیر الآیت بالآیت تک سمجھ جائیں گے نا، تو انشاءاللہ پھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ کہ ہوتا کیا ہے کہ ان کا ترجمہ وہ لوگ کرے ہوں گے نا، ایسا نہیں ہم، ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کتنی، مطلب کتنا یہ ہو گئے تھے، کتنا روئے کہ آنکھ بھی چلی گئی تھی، آنکھ بھی چلی گئی تھی۔ دھیان دیجیے، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، مصر سے جب جدا ہوا، مطلب انفارم کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو حضرت یعقوب نے جدا ہونے والے قافلے کو کے بارے میں کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا۔ ہاں، تو اس وقت بھی دھیان دیجیے گا، اس وقت نے ان کے بھائی نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہ یہ جو ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ ویسا بولو کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، ایک دم ان کو ہٹا کر کے ترجمہ کرو، یہ سٹھیا آ گیا ہے، سٹھیا آ گیا ہے۔ بھائیوں نے ایسا جملہ کہا، کیا مطلب ان کو خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، ہم مار کے پھینک دیے، خوشبو آ رہی ہے یوسف، اس طرح سے بھائیوں نے ان کو کہا، بیٹوں نے باپ کے حوالے سے کہا، اور ایک جملہ کہا، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ کیا دیکھیں؟ ضلال، کیا کہا بیٹوں نے؟ کہ خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں، کسی کی محبت میں مکمل گم ہونے کو بھی ضلال اور ضال کہتے ہیں۔ آپ جب سمجھے جملہ، ضاد الف لام، ضاد الف لام ضال، گمراہ ہونا، تو گمراہ ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ کافر ہونا، شریعت سے دور ہونا، ایسا نہیں۔ حضرت یعقوب کے بارے میں بھی کہا گیا اور اللہ پاک نے ان کو نقل فرمایا، دیکھا نا سورہ یوسف میں کہ بیٹوں نے کہا آپ پرانی گمراہی
पारा नंबर 13 है, हाँ आयत नंबर 95, आयत नंबर 95 सूरह यूसुफ। तो क्या कहा अल्लाह पाक ने भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके बेटों ने जो कहा था कि आप पुरानी गुमराही में हैं, तो वहां गुमराही का मतलब काफिर नहीं है, शरीयत से दूरी नहीं है, यूसुफ की मोहब्बत में। ऐसे ही ए हबीब हमने अपनी मोहब्बत में आपको इतना गुम पाया कि आपका मनसब वो नहीं है, आपका मनसब तो उम्मत की हिदायत है, लिहाजा हमने कहा इतनी मोहब्बत मत कीजिए, जाइए उम्मत की रहबरी भी कर लीजिए। ये है असल मुराद, कुछ समझा? यानी हबीब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे गारे हिरा के अंदर रहोगे तो फिर उम्मत की इस्लाह कब होगी? आप निकलिए, हम जान गए हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो अल्लाह के रसूल मुस्तगरक फी बहरी तौहीद, तौहीद के समंदर में इतना गर्क रहते थे, खुदा की मोहब्बत में इतने हावी थे कि अल्लाह को कहना पड़ा। अल्लाह पाक ने कहा ए हबीब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो हमने आपको रास्ता दिया, क्योंकि आप सारी कायनात के रसूल हैं। तो दाल का माना काफिर गुमराह जिन लोगों ने किया वो सब हो गए, बर्बाद हो गए। इसलिए तो आप जो गौर कीजिएगा, दो अकीदा आज दिया मैंने आपको खास तौर से। पहला अकीदा कि 5 औसाफ के साथ अल्लाह पाक ने कहा कि मैं यानी कुद्दूस, मलिक, असीज, हकीम, मैं भेजा हूं उम्मियों में एक रसूल, उम्मियों में से ही एक रसूल, जिनकी 4 पोजीशन रसूल के अलावा तिलावत करना, तज़किया करना, किताब की तालीम देना, हिकमत की तालीम देना, 5 औसाफ ऊपर भी, 5 औसाफ यहां भी, और मेरी आमद से पहले सब गुमराह थे। अकीदा मिला कि रसूल पाक हिदायत ही के लिए आए। इसीलिए जुमा में कहा था मैंने कि हिदायत ओनली फॉर मुस्तफा, नबी ही से हिदायत हासिल हो सकती है। बस ये लोग जो कहें यू हैव नो पावर फॉर हिदायत, ये निहायत ही गलत है। ये वही तर्जमा है जो कहा आपको गुमराह पाया, आपको शरीयत से ना गलत पाया, आपको ये नहीं मालूम था, वो नहीं मालूम था। अरे सारे मालूम ना हुई सो चीज ही को मालूम करने के लिए, बताने के लिए नबी आए। तो दो अकीदा मिला कि नबी की आमद से पहले गुमराही थी, नबी आ गए तो हिदायत, तो अब नबी सरापा हिदायत बनकर आए, सरापा हिदायत बनकर आए। तो दो अकीदा ध्यान में रखिएगा। उम्मी का माना जाहिल लेते हो, उम्मत के हिसाब से, अवाम के हिसाब से लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नबी के हिसाब से ध्यान रखना, उम्मी का माना जो 3 बता दिया गया, या तो मक्का की बुनियाद पर है, या फिर आपके कोई उस्ताद मखलूक में नहीं इसलिए, या फिर मोजज़ा है उम्मी होना। ये 3 बात, वरना सिर्फ उम्मी नहीं कहा, रसूल कहा। और जो रसूल होता है वो जाहिल और बेपढ़ा नहीं होता, जो पढ़ा लिखा होता वही रसूल होता। रसूल के लिए पढ़ना लिखना लाजिम। चुनांचे अल्लाह ने कहा कि ये तिलावत भी करते हैं, मतलब पढ़ते भी हैं, तज़किया भी करते हैं, मतलब अंदर का भी जानते हैं, और तालीम भी देते हैं, लिखना पढ़ना भी जानते हैं, हिकमत भी बताते हैं। लोग गुमराह हैं, लोग गुमराह थे, मतलब ये गुमराही को खत्म करने के लिए आए। तो अब यहां से तो गुमराहियत छांटी जा रही है, छंट रही है। तो अब इन्हीं को अगर कहा जाए कि हिदायत नहीं है, तो मिलेगी कहां से फिर हिदायत? सबको गुमराह कहा अल्लाह ताला ने। वइन कानू मिन क़ब्लु, कानू का ये प्लूरल कसेगा, प्लूरल, कानू सब गुमराह थे, मिन क़ब्लु हुजूर से पहले, फी दलालिम मुबीन खुल्लम गुमराही में थे। तो मतलब ये हुआ हुजूर की आमद हिदायत है, हुजूर की जात हिदायत है। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको सच्चा पक्का मुवहिद मुसलमान बनाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीयत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, परवरदिगार आलम के मकसद तौहीद को समझने वाला बंदा बनाए, सब परेशानियों को दूर फरमाए, फयूज़ व बरकाते उलूहियत, फयूज़ व बरकाते नबूवत, फयूज़ व बरकाते गौसियत, फयूज़ व बरकाते वलायत से हम सबको मालामाल फरमाए, जो परेशानियां हैं दूर फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।